شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک و حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ جیسے کہ آج ماہ مبارک رمضان کا 15واں روزہ ہے اور آج کا دن منسوب ہے ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے میں تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، جیسے کہ آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سر پر جناب محترم امتیاز حسین ابراہیمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ محترم، سب سے پہلے میں آپ کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جی میں آپ کو بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اپنے تمام ناظرین کو بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ جی محترم، جیسے محترم سب سے پہلے جیسے کہ آج کا موضوع بھی مشخص ہو گیا کہ امام حسن علیہ السلام کا ہی موضوع ہے، سب سے پہلے بیان کرتے چلیے کہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں۔ خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے، اور یہ وہ بیٹے ہیں کہ جو سب سے پہلے بیٹے امام علی علیہ السلام کے ہیں۔ جی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، جی، ولد کہتے تھے، یعنی ولدی، میرے بیٹے۔ ہم اگر امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو ہم بہتر یہ ہے کہ رسول خدا کی زبان سے ہی پہچانیں، کیونکہ رسول خدا وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ میرا رسول کبھی بھی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتا، جی، جو میں کہتا ہوں وہ بولتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک وہی قرآن ہے، تو دوسرا جو رسول خدا بول رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، اس کے علاوہ رسول خدا اپنی خواہش پہ نہیں بولتے۔ یا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو رسول خدا کے میں آپ کے سامنے احادیث بیان کروں گا، جو خطاب دیے گئے ہیں یا جو کہا گیا ہے، تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم پروٹوکول کے طور پہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ مثلا میں کسی بڑی شخصیت آتی ہے اس کو بڑے بڑے خطاب دے دیتا ہوں، حالانکہ اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اگر رسول خدا امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تو ایسے نہیں کہہ رہے، باقاعدہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی امام حسن کے اندر، اس وجہ سے کہہ دیتے تھے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ رسول خدا اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، تو رسول خدا ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ جی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ کتنا پیارا سوار ہے، کتنی پیاری سواری ہے، معذرت، اس نے کہا کتنی پیاری سواری ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ نہ کہو صرف کتنی پیاری سواری ہے، کتنے پیارے سوار ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اس کے اوپر سوار ہے نا، وہ کتنا پیارا ہے۔ یعنی معرفی کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ شخص عام شخص نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ امت کی نجات اسی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جی۔ امام حسن علیہ السلام، کیونکہ ہدایت امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سنی تھی۔ یا ایک اور روایت بہت ہی مزیدار ہے جس کو ابن کثیر نے کتاب اپنی البدایہ و نہایہ میں ذکر کیا، اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں، گزرے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب البدایہ و نہایہ جلد 8 اور صفحہ 35 پہ یہ روایت ذکر کی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ وہ بیان کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش کرے، پسند کرے، جو چاہتا ہے یہ پسند کرے کہ شباب اہل جنت سے ملاقات کرے، دیکھے کہاں ہیں، وہ کون ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ الْحَسَنِ ابْنِ علی، جو چاہتا ہے کہ سید شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسن ابن علی کی طرف دیکھے۔ صحیح۔ یعنی حسن ابن علی جنت کے سردار ہیں۔ جی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن تو جنتی ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ اور جہاں پہ جس طرح رسول خدا نے امام علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ صراط مستقیم پہ ہوں گے اور جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ماں ان کی کیا ہے، سیدۃ النساء العالمین، اور سیدۃ النساء اہل جنہ ہے، یعنی والدہ سید نساء ہیں۔ اب دیکھیں نسبتیں دیکھیں امام حسن کی کہ والدہ عورتوں کی جو جنت ہے اس کے سردار ہوں گی، عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں، باپ قسیم النار والجنہ ہے، بھائی بھی سید شباب اہل جنہ ہے، خود بھی سید شباب اہل جنہ ہے، اور نانا کیا ہے، شافی محشر ہے، سبحان اللہ، جس نے خود شفاعت کرنی امتوں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے رسول خدا سے منسوب کریں تو امام حسن سے محبت کرنا ضروری ہے، کہ رسول خدا خود کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں،
امام حسن علیہ السلام سے، ان کے بہت زیادہ فضائل۔ اسی طرح ایک دفعہ انس ابن مالک رسول خدا کے بہت بڑے صاحب ہیں، اس نے کہا کہ میں مسجد میں وارد ہوا، دیکھا کہ رسول خدا بیٹھے ہیں اور ایک بچہ کبھی ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، کبھی ان کے نیچے سوار ہو جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ رسول خدا کو اذیت کر رہا ہے، تو میں نے بچے کو ہاتھ پکڑا اور لے کے جانا۔ رسول خدا نے کہا تھا دہ یا انس، انس چھوڑ دو میرے بیٹے کو۔ تو کہا کہ میں نے اس لیے پکڑا، شاید آپ کو کہا نہ، یہ میرا بچہ مجھے اذیت نہیں کر رہا، مجھے خوشی ملتی ہے، اور جو اس کو اذیت کرے گا اس نے مجھے اذیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے کہ میرے بیٹے حسن کو اذیت مت کرنا میرے بعد۔ اور آپ نے دیکھا امت مسلمانوں نے اس کے بعد ظلم بھی کیا امام حسن علیہ السلام کے اوپر، جو ان کا حق تھا ان کو نہیں ملا۔ خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم ابھی چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی زبانی سنے تو صحیح، انہوں نے کتنے فضائل بیان کیے۔ یا اسی طرح ایک اور روایت ہے جو ترمذی میں ذکر ہے، اس میں اس نے ابن عباس سے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاطفہ، رسول خدا نے اپنے کندھوں پہ حسن ابن علی کو اٹھایا ہوا تھا۔ فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، وہ جوان جو بہترین سواری پہ سوار ہے، کیا بات ہے۔ نعمہ کہتے ہیں نا، نعمہ بیسا کیا ہے، مد کے لیے آتے ہیں، ہاں مد کے لیے۔ نعمہ کتنا پیارا جوان جو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے۔ تو رسول نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم کے بہترین سوار، بتا رہے اپنی اہمیت بتا رہے امام حسن علیہ السلام کی کہ یہ بہترین سوار ہے۔ یا ایک اور روایت جو بہت ہی ہمیں بھی ہلا دینے والی اور بہت ہی اچھی ہے رسول خدا کے بارے میں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تہمتیں بھی آئی ہیں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے شادیاں کی، یہ تہمتیں ہیں صرف امام حسن علیہ السلام، اور یہ مظلوم امام ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، یعنی اگر دیکھا جائے تو تشیع میں بھی ذکر کیے گئے، تسنن میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ذکر کی ہیں جو ان کی ذات کے اندر نہیں ہیں، صحیح، لیکن ذکر ہوگی۔ ہم ضروری نہیں کہ جو چیز بھی تاریخ میں ذکر ہو اس کو ہم قبول کر لیں، بلکہ دیکھیں، جان پڑتال کریں۔ جیسے علم رجال میں بہت بڑے بڑے اہل سنت کے علماء موجود ہیں جنہوں نے چھان بین کرتے ہیں روایت کا کہ یہ روایت واقعا مستند ہے یا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک خبر دینے آتے ہیں، قرآن نے بھی کلیہ بتایا کہ جب بھی تمہارے پاس فنب آئے، جب تمہارے پاس ایک خبر دینے والا آئے تو جانچ پڑتال کرو کہ وہ فاسق تو نہیں ہے، فاجر تو نہیں ہے، بلکہ جانچ پڑتال کرو، اس کے بعد اگر مومن ہے تو اس کی قبول کر لو، اگر فاسق ہے تو اس کی خبر کو قبول نہ کرو، تبین کرو، ہاں تبین کرو، باقاعدہ تمہارے اوپر ہے۔ آج اس دور میں تو یہ تبین زیادہ ضروری ہے، میڈیا کا دور ہے، ایک خبر آتی ہے پورے دنیا کو ہلا دیتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی تھی، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو اہل بیت کے مخالفین ہیں وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں اور خود سے روایات گھڑ کے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے شان میں بھی گستاخیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے خلاف روایات بھی گھڑی گئی ہیں۔ جی تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی روایات دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھنے کے لیے بہترین منبع کیا ہے؟ رسول خدا کی ذات ہے، ان سے پوچھیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حقیقت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ احمد مجتبی یا رسول خدا، ما سوا آپ کے ہم کدھر جائیں گے، ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا، عاصیوں کے مقادر سنور جائیں گے، ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا، عاصیوں کے مقادر سنور جائیں گے، ہم گناہ
लेवा है हम आप के उम्मती, आपसे दूर है कितना मजबूर है, आपसे दूर है कितना मजबूर है, अब इनायत न होगी तो मर जाएंगे। अहमद मुजतबा या रसूल खुदा, माँ सिवा आपके हम किधर जाएंगे। चैन एक पल मुयस्सर नहीं नबी, किसको आवाज दूँ माँ सिवा आपके। चैन एक पल मुयस्सर नहीं नबी, किसको आवाज दूँ माँ सिवा आपके। काली कमली का सदका अता कीजिए, खाली दामन मुरादू से भर दीजिए। खाली कमली का सदका अता कीजिए, खाली दामन मुरादू से भर दीजिए। क़ल्ब इशरत की है जुस्तजू दम निकल जाए चौखट पे बस आपकी। क़ल्ब इशरत की है जुस्तजू आखिरी, दम निकल जाए चौखट पे बस आपकी। सुन ले बहरे हसन नो हुसैन इल्तिजा, सुन ले बहरे हसन नो हुसैन इल्तिजा, वरना अश्कों के मोती बिखर जाएंगे। अहमद मुजतबा या रसूल खुदा, माँ सिवा आपके हम किधर जाएंगे। हो निगाहे करम या शफी अलवरा, आसियों के मुक़ादर संवर जाएंगे। नाज़रीन कराम, वक्त के बाद एक बार फिर खुशामदीद अर्ज़ है। जैसे कि हमारी बहुत प्यारी गुफ्तगू चल रही है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौजू के ऊपर। जैसे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت اہمیت دیتے تھے. جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت امام حسن کبھی اوپر چڑھتے تھے کبھی نیچے اترتے تھے. تو جناب انس نے آ کر روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اے انس میرے بیٹے کو نہ روکو، میرے بیٹے کو نہ روکو، بلکہ مجھے اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے. ناظرین کرام اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی تو امام حسن علیہ السلام کے اور مزید کیا فضائل ہیں جو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ خوب ہم اس کو بھی رسول خدا کی زبان میں بیان کریں تو وہ بہتر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے کیا کیا فضائل بیان کیے گئے. جیسے صحیح ترمذی، صحیح مسلم اور کنز الاموال میں یہ روایت ذکر کی حضرت عائشہ علیہ السلام سے روایت یہ نقل ہوئی ہے. تو وہ نقل کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یأخذ حسنا فیضمہ الیہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا، دبایا ہوا تھا. ثم یقول، اس وقت جب اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا تو کہا اللہم انا ھذا ابنی فانا احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے. صحیح. یعنی ابھی رسول خدا کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ حسن علیہ السلام کے ساتھ ہے. بالکل. یہ صحیح مسلم میں بھی روایت ہے اور کنز الاموال والے نے انہوں نے بھی ذکر کی ہے کہ یہاں سے ابھی ہمیں معیار پتہ چلتا ہے کہ خدا کی اگر محبت کو بھی حاصل کرنا ہے تو امام حسن سے محبت کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. رسول خدا کی بھی محبت حاصل کرنی ہے تو امام حسن سے محبت کریں گے. ہمیں کیوں امام حسن سے محبت کرنی؟ کیونکہ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ. جی. رسول خدا کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے خدا تو اس سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کرتا ہے. یعنی خدا کی مرضی بھی حاصل کرنی تو امام حسن سے محبت کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. ہم عموماً لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم محب خدا ہوں، خدا سے محبت کریں تو کیا کریں؟ اس کا بہترین رائے حل یہ ہے کہ آپ امام حسن سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں. رسول خدا نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. اب یہ جو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف محبت کرنی ہے، وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. بالکل. امام حسن کی سیرت کو اپنائیں تو نجات پائے جائیں گے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، یعنی ان دونوں سے متمسک رہنا ہے، قرآن اور اہل بیت سے. اہل بیت میں سے اب آج کیا ہے؟ 15 رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں موجود ہیں. قرآن بھی اسی میں نازل ہوا اور امام حسن کی ولادت بھی اس ماہ میں ہوئی. اب یہ دونوں ذات ہیں، ایک قرآن، اس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناطق بھی موجود ہے اور قرآن صامت بھی موجود ہے. اور قرآن ناطق امام علی علیہ السلام کو خود کہا گیا اور اسی میں امام علی علیہ السلام کی بھی ولادت ہے، شہادت ہے 21 رمضان کو. تو ان دو شخصیات یہ بھی موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی محبت کریں اور قرآن ہم سے رسول خدا محبت کریں اور خدا بھی محبت کرے، تو ان ذوات کو پکڑ لیں، قرآن کو پکڑ لیں، اہل بیت کو پکڑ لیں، تو آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی. یا ایک اور روایت ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجلا لکان حسن، یعنی اگر عقل، انسانی عقل جس کو ہم کہتے ہیں نا عقل، اگر اپنی صورت اختیار کرنا چاہتی تو وہ میرا بیٹا حسن ہوتا. معیار دیکھیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کل کی کل عقل ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کا کوئی کام بھی عقلانیت سے خارج نہیں ہے. حسن جو کر رہا ہے وہ عقل کے تحت کر رہا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق. اور کیونکہ معلوم ہے کلیہ قاعدہ کلیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عقل اگر واقع خدا کے مطابق چلنا چاہے تو عقل چلاتی بھی وہیں پہ، عقل لے کے بھی ہو جاتی ہے. اور بعض روایتوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 رسول بنائے ہیں، ایک رسول باطنی، ایک رسول ظاہری ہے. رسول ظاہری کیا مراد ہے؟ یہ انبیاء ہیں. اور رسول باطنی کا انسان کی عقل ہے. سبحان اللہ. عقل کے پاس جانا ہے تو عقل بھی کیا لے جائے گی؟ امام حسن علیہ السلام کے پاس لے کے جائے گی. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور رسول خدا کی محبت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی. ایک اور روایت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میں پڑھ بھی دوں وہ بھی آیت ہے. رسول خدا کی جو حدیث ہے اس کو پڑھ دیں تو وہ زیادہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو کھولتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوکان الحلم رجلا لکان علیہ، اگر حلم رجل کی شکل، مرد کی شکل اختیار کرتی تو علی بنتا. سبحان اللہ. ولو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اگر فضل و فضیلت و فضائل شخص کی شکل اختیار کرتے تو میرا بیٹا حسن بنتا. سبحان اللہ. اور اس لیے کہتے ہیں کہ ولو کان الحیاء صورتا لکان الحسین،
اگر حیا اپنی صورت بناتی، حیا کی شکل بنتی، میرا بیٹا حسین بنتا. سبحان اللہ. اور وَلَوْ قَانَ الْحُسْنُ حَيَةً لَقَانَتْ فاطمہ، اگر یہ حسن اپنی شکل حیات بناتی تو میری بیٹی فاطمہ بنتی. اللہ. یعنی چند چیزیں یہاں پر بیان ہوئی. ایک دفعہ یہ کہ امام علی کی شخصیت کو کھولا گیا. حلم و بردباری کا شاہکار کون ہے؟ علی کی ذات ہے. یعنی اس روایت کے مطابق اور بھی فضائل بہت سارے زیادہ ذکر ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس روایت کی روشنی میں کیا ہے؟ حلم کی شکل کیا ہے؟ یعنی چلتا پھرتا حلم اگر دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو. سبحان اللہ. چلتی پھرتی فضیلتیں دیکھنے تو حسن ابن علی کو دیکھو. اور حیا دیکھنا ہے تو حسین ابن علی ہے. پھر اس کے بعد جو یہ ہے کہ حیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اندر کس قدر حیا تھی، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر فقدان پایا جاتا ہے. بالکل. فضائل کا فقدان ہے، حلم کا فقدان ہے. یعنی ان کو رسول خدا آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں نا، کہ آئیڈیل کن کو لینے؟ اگر آئیڈیل آپ نے اپنانا حلم میں تو علی کو دیکھو. جس طرح علی کے اندر حلم تھا اس طرح کسی کے اندر حلم نہیں ہے. بالکل. اور امام علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں حلم کے بارے میں بہت زیادہ، کہ حلیم و بردبار تھے، اپنی ذات کی خاطر کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے تھے. مثلا امام علیہ السلام جب ایک جنگ کے اندر تھے اور اپنے مخالف کو مارنا چاہ رہے تھے تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر لابدین پھینک دیا. امام علی ہٹ گئے واپس. اللہ اکبر. ہم جیسوں کے اوپر اگر یہ کام ہو، حلم ہے اور زیادہ تیش آئے گا، تیش آ جائے گا. حلیم یہاں پہ نہیں آئیں گے ہم نظر، حلم ہمارا کہاں چلا جائے گا. امام علی واپس چلے گئے. اس نے کہا کہ شاید مجھے چھوڑ دیے. پھر تھوڑی دیر بعد آ کے اس کو مار دیا. وہ ایک جو دیکھنے والا تھا اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ پہلے بھی تو مار سکتے. کہتے نہیں، پہلے اگر مارتا تو وہ مرضی خدا نہ ہوتا، اپنے نفس کی مرضی ہوتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مرضی خدا کے درمیان میرا نفس بھی آئے. یعنی ہم خدا کے لیے کسی کو بخش سکتے ہیں؟ نہیں بخشتے. اور فضائل اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے فضائل ہماری ذات کے اندر پا جائیں، امام حسن علیہ السلام کو آئیڈیل بنائیں، امام حسین کو ہم آئیڈیل بنائیں حیا کے اندر. آج حیا نہ مردوں میں رہی ہے نہ عورتوں میں. عموماً یہ حیا کا لفظ ایک عورتوں کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں نا، کہ عورتوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، عورتیں حیا کرنی چاہیے. مرد کو پہلے حیا کرنی چاہیے. عموماً مرد آنکھیں پہلے اٹھاتے ہیں، عورت پھر بھی کسی حد تک آنکھیں جھکا لیتی ہے، مرد کی آنکھیں نہیں رکتی. تو اس لیے یہاں پر دیکھیں، اگر ہم اس روایت کو ہمارے جیسے ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ حضرت زہرا کے لیے لے کے جاتے. لیکن رسول خدا امام حسین کو حیا کہہ رہے ہیں. یعنی میرے بیٹا حسین چلتی پھرتی حیا ہے. سبحان اللہ. تو حیا مردوں کے اندر پہلے ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر بھی واجب ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ مرد کے اندر کہا گیا. پھر کہا کہ کیا ہے؟ اگر حسن دیکھنا ہے فاطمہ کے اندر ہے. ظاہری حسن نہیں مراد، یہاں پہ باطنی حسن مراد ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ظاہری لحاظ سے بھی خوبصورت تھی، لیکن حسن حقیقی کیا ہے؟ ذات انسان کے اندر ہے. یعنی انسان کی ذات کے اندر اتنا حسن پایا جاتا ہے کہ وہ کئیوں کو بخش سکتا ہے، کئیوں کو عطا کر سکتا ہے. یہ حسن انسان کے اندر. جی محترم، بہت شکریہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں امام حسن علیہ السلام کے فضائل کو بیان فرمایا. ناظرین کرام، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کے بہت خوبصورت فضائل کو بیان کیا گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس مولود کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں توفیق بندگی و عبادت نصیب فرمائے. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا نگہدار.